فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صلوات. تکبر کی اقسام کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. حق کے مقابلے میں تکبر، الہی منصبداروں کے مقابلہ میں تکبر. قرآن کریم میں متعدد گزشتہ امتوں کی اس بری خصوصیت اور خصلت کا جا بجا تذکرہ کیا گیا ہے. صرف ایک دو آیات پڑھنی ہے، وہ ساری آیات تو نہیں پڑھی جا سکتی، اور وہ بھی تیمناً و تبرکاً، اس غرض سے کہ اس بڑی بری صفت کا گزشتہ عوام میں بھی بہت بڑا کردار رہا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے، اس کردار کو کہ نمائندگان الہی کے مقابلہ میں جو نافرمانی کرتے تھے، اکڑتے تھے، ان کے بہت سے معاملات کی بنیاد ان کا تکبر تھا، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. میں بنیادی طور پر اس آیہ مجیدہ کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے سے پہلے شیعہ اثنا عشری عقائد کی ایک وہ حقیقت جسے عوام یا اکثریت صرف لفظ کے طور پہ تو جانتی ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کی ضرورت وہ کبھی بتائی ہی نہیں گئی ہے، جسے کہا جاتا ہے معجزہ. اور قرآن کریم کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے سورہ ابراہیم سے آیہ نمبر 11، اس میں قرآن کے الفاظ میں سلطان مبین کہا گیا ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہی جاتی ہیں، لوگوں کا رویہ ہے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، پہلے سے جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے یا اسی کو سے فٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا رنگ لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا وہ پہلی والی حقیقت. تو جب اس طرح مخلوط حقیقتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر وہ حق سے کوسوں میل دور چلا جاتا ہے. ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. معجزہ عجز، ناداری، ناتوانی، اس عجز کلمہ سے معجزہ نکلا ہے، اور معجز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا. معجزہ یعنی وہ کام جو دوسروں کو عاجز کر دے، یہ ہے معجزہ. علم کلام کی روح سے ہر کرامت کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، یہ ایک اصطلاح ہے. ہمارے ہاں تو دیواروں سے پانی نکل آئے تو معجزہ بن جاتا ہے. بھوک لگی تھی، اچانک کہیں سے کھانا آ گیا تو معجزہ بن گیا. علمی طور پہ معجزہ وہ کام کہلاتا ہے جو قانون قدرت کا جو عمومی سسٹم ہے اس کو استثناء لگائے، اسے بریک لگائے.
کہ یہاں قانون قدرت جو عمومی طور پہ چل رہا ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہوگا. آگ جلاتی ہے، کوئی بھی جائے آگ میں تو اسے آگ جلا دیتی ہے، وہ کسی پہ رحم نہیں کرتی. حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے اور آگ نے انہیں نہیں جلایا. یہ جو ایک عمومی قانون ہے اس کائنات پہ حکومت کرتا کہ آگ کا کام ہے جلانا، اس کی طبیعت فطرت جلانا ہے، اس کو استثناء لگا دیا گیا. ہر جگہ جلا رہی ہے لیکن وہاں نہیں جلا رہی. یہ معجزہ کھیل نہیں ہے کہ جب الیاذ باللہ نبی یا امام کو کوئی اور کام نہ ہو تو وہ معجزہ دکھانا شروع کر دے. معجزہ کی ضرورت پڑتی ہے دعوے پر، دعویٰ ہو تو پھر معجزہ. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ اس کا نبوت دعویٰ ہے، تو اب اسے معجزہ دکھانا پڑے گا. یہ معجزہ اس کے دعوے کی تصدیق کرے گا کہ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایسا ہو جائے، ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے چلانے والے سے میرا کوئی لنک رابطہ ہے. جیسے سادہ مثال ایسے کہ کوئی شخص آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ مخصوص پوسٹ رکھتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا، تیری تو شکل ہی ایسی نہیں ہے، تیرے تو کپڑے ہی ایسے نہیں ہیں، تجھے تو میں نے بچپن سے دیکھا ہوا ہے، تیرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پھر کس طرح آپ کو تسلی ہوگی؟ دونوں قرار مرار کرتے ہیں کہ ہم مل کے دربار میں جاتے ہیں اور میں بادشاہ کو اشارہ کروں گا کہ آپ ایسے اشارہ کروں گا کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر میرے کھڑے ہونے پہ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو پھر سمجھ لینا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اس کی بات پہنچا رہا ہوں. اور اگر بادشاہ نہ کھڑا ہوا تو پھر وہ جاتے ہیں، وہ اشارہ کرتا ہے، بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیونکہ ویسے تو بادشاہ کھڑا نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے اشاروں پہ تو کھڑا نہیں ہوتا. تو معجزہ در حقیقت جو عمومی کائنات پہ قانون قدرت چل رہا ہوتا ہے، خالق مالک کا ازل سے بنایا ہوا قانون لاگو ہو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ آ کے اسے کاٹتا ہے کہ یہاں تو نہیں چلے گا. اور یہ تصدیق بن جاتا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا تھا اس کا دعویٰ سچا تھا. وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کے کہنے پہ اللہ نے یہ کر دیا، اس کا مطلب یہ سچا، چونکہ اللہ کبھی بھی کسی جھوٹے کی تصدیق نہیں کرتا. ہو گیا معجزہ. لہذا معجزہ ہمیشہ دعویٰ کی نسبت ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے معجزہ نہیں ہوتا. اصطلاحی اور علمی طور پہ جو بغیر دعویٰ کے خارق العادہ کام کیا جائے، یعنی قانون فطرت کو یا عمومی قانون کو استثناء لگایا جائے، اسے کرامت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک فضیلت، ایک عظمت. علمی طور پہ معجزے کی وہاں ہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جہاں دعویٰ کے ساتھ مقرون ہو. کسی امام نے دعویٰ امامت کیا اور وہ نہیں مان رہا، معصوم نے خارق العادہ کام دکھایا، یہ کہے گا معجزہ. یہ پیروں اور درویشوں اور نانگا سرکار اور یہ جو سرکاروں کے ہوتے ہیں انہیں بالکل معجزہ نہیں کہا جا سکتا، نہیں یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. جو ساحلے یا سرکار کی امت میں سے کوئی بھی بزرگ ہے وہ اس قسم کا خارق العادہ کام دکھاتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معجزے کی بنیادی جگہ ہی اور ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ جن کے دماغ کے پیچ بند ہیں وہ اس کے لیے بھی کوئی نئی چیزیں تراش لیں گے. خارق العادہ کام سرکار دو عالم کی امت میں بہت سے سارے لوگ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ہی عظمت کی وجہ سے امت کے لوگوں کو اللہ اس کی اجازت دیتا ہے. وہ در حقیقت سرکار دو عالم کی ہی عظمت ہے، لیکن اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا. وہ سب کہتی ہیں کرامات. علماء کی کرامات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں، ساحلے لوگوں کی کرامات ہیں. لہٰذا اس اصطلاح میں فرق رکھیں. کرامت کا بھی وہی معنی ہوتا ہے کہ جو عام قانون فطرت کے خلاف کام ہو، لیکن اسے معجزہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ وہ معجزہ کہلاتا ہے. آئے اس بات پہ. اب یہ تھا کہ وہ پچھلے جمعے میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین جن قوموں میں مبعوث ہوئے
ان قوموں کی طرف سے ایک سب سے بڑا جو معاشرتی و تبلیغاتی جملہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ بھی تو ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نظر آتے ہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ یہی آج کل کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی وہ بھی تو کھانا ہی کھاتا ہے، ہم بھی کھانا ہی کھاتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ بنیاد بنا دی جائے کہ وہ بھی میری طرح نظر آتا ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں، تو پھر تو آپ حکومت کے کسی افسر کا کوئی آرڈر ہی نہ مانیں، وہ بھی تو آپ کی طرح کھانا کھاتا ہے، شکل بھی اس کی آپ کی اور اس کی ایک جیسی ہے، نظام کائنات چلے گا۔ پھر استاد کی کوئی بات نہ مانے، والدین کی کوئی بات نہ مانے، کسی بزرگ کی بات نہ مانے، چونکہ وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ بھی شکل میں میری طرح ہی نظر آ رہا ہے، لہذا مسئلہ کیسا ختم ہو گیا۔ یہ کوئی بنیاد ہے جو وہ کفار اور نمائندگان الہی کے مقابلہ میں آنے والے لوگ جو بطور استدلال پیش کر رہے تھے، پھر تو یہ عہدے، منصب، تفریق، یہ سب ختم۔ اب ایک شخص جو چرواہا ہے اور ایک وہ صاحب جس نے 5-7 PhD کی ہوئی ہے، ان کی شکل میں فرق آ جائے گا؟ ہاں، یہ آ جائے گا کہ وہ مونچھیں بھی جو ہے وہ ہر روز وہ سیفٹی سے اتارتا ہوگا، پینٹ کوٹ پہنتا ہوگا، یہ شکل میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے دونوں انسان ہیں۔ اور چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے تک بال جو ہے وہ بڑھ رہے ہوں اور اس کا بدن صاف نہ ہو، تو پھر یہ کہ وہ کہ چونکہ شکل میں مجھ جیسا ہے یا میں اس جیسا ہوں، لہذا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اس کی بات نہیں مانتا، میں تو اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہی ہو تو نظام حکومت کیسے چلے گا؟ وہ جو اوپر افیسر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی انسانوں والی شکل نہیں ہوتی، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ تو ہم سے زیادہ کھاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ تو ڈیوٹی ٹائم میں بھی 4-5 دفعہ جو ہے وہ پتہ نہیں بریک، اب بریکیں کیسی ہوتی ہیں، میں نے تو سائیکل کی سنی ہوئی تھی، یہاں تو ہر جگہ پہ اداروں میں بریکیں آ گئی ہیں، تو کھانے کے لیے بریک لگ جاتی ہے، پھر کھانے کے لیے بریک لگ جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شکل کی بات نہیں ماننی ہے، ہم نے بات ماننی ہے کہ کس کے پاس قانونی اختیار ہے۔ بس جو وزیر اعظم بنتا ہے ان پڑھ نکھٹو ترین شخص ہو، ووٹوں سے بن گیا وزیر اعظم، تو اب جو اس کے محکموں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں وہ آرڈر نہیں مانیں گے کہ یہ تو ان پڑھ سا بندہ ہے وزیر اعظم ہو، تو ہمیں کیا، ہماری طرح ہی تھا بلکہ ہم سے بدتر بھی ہے۔ بات مانی جاتی ہے قانونی سسٹم سے کہ اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے۔ اب یہ احمق جو انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے میں تھے، اس کا تو پرچار کرتے تھے کہ ہماری طرح ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، لیکن جو اصل بنیاد تھی تفریق کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت جو ہے وہ بھی ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، تو ان کا تو آرڈر مان رہے ہو، ان کے سامنے تو گھٹنوں تک جھک رہے ہو، پھر اگر شکل کو جھکتے ہو تو اس کو بھی نہ جھکو۔ وہ قرآن کریم نے انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کی زبان مبارک سے بھی کہلوایا ہے ان امتوں کو، لیکن ہمارا کام ہے نا کہ کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ۔ لہذا قالت لہم رسلہم، وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو ہم کی طرح چلتے پھرتے ہیں، تو ان کے رسولوں نے ان امتوں سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی وہ حقیقت مانتے ہیں کہ ہم بھی بشر ہیں آپ ہی کی طرح، جس طرح آپ انسان دکھائی دیتے ہیں ہم بھی ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے وہ اپنا منصب عنایت کر دیتا ہے۔ آپ شکلیں دیکھنے کے پیچھے نہ جائیں، آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم کو اس نے منصب عنایت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ آپ کو ہم ہدایت کریں، لہذا جب اس کی طرف سے منصب دار ہم ہیں تو آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ وما کان لنا، اور وہ بھی آیت کا حصہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ شروع کر رہا ہوں، اور یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ ہمارے لیے معجزہ لے آئیں، سلطان مبین لے آئیں، یہ کوئی ہمارا کاروبار نہیں ہے، نہ یہ ہمارا مال تجارت ہے۔ جب ہم نے معجزہ لانا ہوتا ہے تو وہ بھی بے نیاز خالق کی اجازت سے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم محتاط ہیں، ہم منصب دار ہیں۔ کسی بھی حکومتی اہلکار کی جتنی بھی
اختیارات ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کی طاقت ہوتی ہے وہ حکومت سے آئی ہوتی ہے۔ ہمیں اس نے منصب دیا ہے، ہم خارق العادہ امور انجام دے سکتے ہیں، لیکن اسی وقت انجام دینا ہے جب اس کی طرف سے اذن اور اجازت ملنی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صبح سے شام سے لے کر آپ مطالبے کرتے جائیں، ہم کہتے جائیں۔ لہذا قرآن کریم کی آیت وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارے لیے یہ نہیں ہے حق حاصل کہ ہم سلطان لے آئیں مگر اذن الہی کے ساتھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں اور توکل کرنا چاہیے ان کو جو صاحبان ایمان ہیں۔ لہذا انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے میں یہ جو لاجک پیش کی گئی تھی کہ یہ تو ہماری طرح دکھائی دیتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، تو ان کی ہم اطاعت کیوں کریں؟ انہیں قرآن نے جواب دیا انہی انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ آپ یہ دیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بات اس کی مانی جانی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے جس کو اللہ آگے چلنے کا حکم دے، اور جس کے متعلق لوگوں کو کہ اس کی بات ماننی ہے اس کی ماننی ہے، اور اس منصب کو نبوت و رسالت و امامت کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم منصبدار ہیں، ہماری بات تو آپ کو ماننی پڑے گی، اور جو ضد پہ اڑے رہے ان کی بات نہیں مان سکے، دنیا و آخرت میں بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ بارگاہ رب العزت میں مصر